فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں لہو کی موجیں، مؤلف محمد علی سید صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 385، باب شروع ہو رہا ہے 24واں۔ عنوان ہے مدینے کے مسافر۔ قیدیوں کا قافلہ در حقیقت دین اسلام کو بچانے والی خدائی لشکر کا ایک حصہ تھا۔ اسی لشکر کے ہراول دستے نے کربلا میں سفیانی منصوبے کو ناکام اور شیطان کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ خاندان رسالت کے یتیموں اور بیواؤں کا یہ قافلہ کربلا میں کئی دن ٹھہرا رہا۔ آخر قافلے کے سالار امام سید الساجدین نے اپنی پھوپھیوں کو بڑی مشکل سے مدینے چلنے کے لیے راضی کیا۔ ایک شام اس قافلے نے شہیدوں کی قبروں کو آخری مرتبہ سلام کیا اور اپنے سینے میں کبھی نہ بھرنے والے زخم لیے مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مدینہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ سفر کی آخری تاریخوں میں یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ اس روز جمعے کا دن تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو مدینے کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تو آپ کا دل بھر آیا۔ مدینہ تو ماں کی گود کی طرح تھا۔ ان کے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اسی شہر میں تھا۔ اسی شہر میں ان کی دادی فاطمۃ الزہرا کی قبر تھی۔ اس شہر میں ان کے چچا حسن آسودہ خاک تھے۔ اسی شہر سے تقریباً 1.5 سال پہلے ان کے والد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنے وقت کی سب سے بڑی شیطانی حکومت کا مقابلہ کرنے نکلے تھے۔ ان کا مدینے سے نکلنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ حکومت اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کا مال و دولت ان کی جوتی کے تلے میں چپکی ہوئی مٹی سے زیادہ حقیر تھا۔ ان کے والد دراصل اسلام کی تعلیمات، رسول اسلام کی سیرت اور قرآن کے احکامات کو بچانے کے لیے شہر سے نکلے تھے۔ اسلام کے دشمنوں نے اسلام ہی کے نقاب پہن رکھی تھی۔ عام مسلمان انہیں اسلام کا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتے تھا۔ امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کو ان کے دشمن کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اور اب ان کے مشن کی کامیابی کے آثار ساری اسلامی دنیا میں نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ مدینے کے قریب پہنچنے والا یہ لٹا پٹا قافلہ بظاہر درد و غم میں ڈوبے ہوئے یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کا قافلہ تھا، لیکن در حقیقت یہ قافلہ دین اسلام کو بچانے والے خدائی لشکر کا ایک حصہ تھا۔ اس خدائی لشکر کے ہراول دستے نے میدان کربلا میں شیطان کے لشکر سے مقابلہ کر کے قیامت تک کے لیے مظلوم انسانوں کو یہ سبق سکھا دیا تھا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ کسی بھی جنگ میں کامیابی کا اندازہ ظاہری شکست یا فتح سے نہیں لگانا چاہیے۔ کامیابی یا ناکامی کا اندازہ نتائج سے کیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں اللہ کا نمائندہ بظاہر ہار گیا تھا۔ یزیدی حکومت ابھی تک اسی طرح قائم تھی، لیکن حسین علیہ السلام کی قربانی کے رد عمل میں سارے ملک میں زیر زمین زلزلوں کی لہریں اٹھنا شروع ہو چکی تھیں۔ کربلا، کوفہ، قادسیہ، تکریت، لبنہ، جہینہ، موصل، حلب، قزوین، حران، شیزر، کفرتاب، حمات، حمص اور ملک کے دوسرے شہروں میں قبضوں میں عیسائی مسلمان ہو رہے تھے۔ مسلمان بیدار ہو رہے تھے۔ مختلف قبیلے، افراد اور گروہ ایک دوسرے سے مل کر اپنی طاقت جمع کر رہے تھے۔ ہر جگہ، ہر مقام پر نوجوان یہی کہتے نظر آتے تھے کہ جب حسین اپنی مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اتنی بڑی حکومت سے ٹکرا سکتے ہیں تو ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ایسا کیوں نہیں کر سکے۔
بزرگ حضرات انہیں موت سے ڈراتے تو وہ ایک ہی جواب دیتے، ہم مرنے سے نہیں ڈرتے۔ ہمارا کام اللہ کے حکم کے مطابق اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم اپنے حصے کا چراغ ضرور جلائیں گے، چاہے اس کی روشنی کفر کے بہت کم اندھیرے ہی کو دور کر سکے۔ یہ ذہنی انقلاب حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کا نتیجہ تھا۔ ان کے مقدس خون نے ظلم کے خلاف جنگ کرنے والوں کو لافانی طاقت عطا کر دی تھی۔ حسین کربلا کی سرزمین میں محو خواب تھے، لیکن انہوں نے مظلوم انسانوں کو شیطانی لشکروں سے قیامت تک جنگ کرتے رہنے کی کبھی ختم نہ ہونے والی بے پناہ توانائی اور قوت سے مالا مال کر دیا تھا۔ یہی حسین کی ابدی فتح تھی، اور یزید ہی نہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام یزیدوں کی ابدی شکست بھی۔ قافلہ حسینی کے یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے اس خدائی لشکر کے قافلہ سالار امام وقت علی ابن الحسین تھے۔ مستقبل کا کوئی لمحہ ان کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ بنی امیہ کے تخت و تاج کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دینے والی میدان کربلا سے اٹھتی ہوئی سرخ آندھی انہیں صاف نظر آ رہی تھی۔ لیکن امام سجاد صرف امام وقت ہی نہیں تھے، ایک انسان بھی تھے۔ وہ باپ بھی تھے اور کسی کے یتیم بیٹے بھی۔ وہ بے دردی سے قتل کیے جانے والے بھائیوں اور کربلا سے شام تک رسیوں میں بندھی ہوئی ماؤں، پھوپھیوں اور بہنوں کے بیٹے، بھتیجے اور بھائی بھی تھے۔ خود ان کی گردن کے طوق، پیروں کی بیڑیوں اور ہاتھوں کی ہتکڑیوں کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے عزیزوں کی جدائی ان کے دل کا کبھی نہ بھرنے والا زخم بن گئی تھی۔ مدینے کے باہر کھجوروں کے باغات امام کو دور سے دکھائی دیے تو آپ نے قافلے کے نگراں بشیر ابن جلزم کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ بشیر ابن جلزم نے اپنے گھوڑے کی باگیں موڑی اور امام علیہ السلام کے اونٹ کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سارا قافلہ ٹھہرتا چلا گیا۔ ایک غلام علی ابن الحسین کے اونٹ کو زمین پر بٹھا رہا تھا۔ بشیر ابن جزلم آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سے کہا، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم کچھ دیر یہیں ٹھہریں گے، جیسے آپ کا حکم۔ بشیر نے سر جھکا کے جواب دیا اور قافلے کے محافظ دستے کو مختلف احکامات جاری کرنے لگا۔ ان احکامات کو سن کر یزیدی سپاہی قافلے سے دور ہٹ گئے۔ غلاموں نے اونٹوں پر سے چند خیمے اور قناتیں اتاری اور انہیں زمین پر لگانے میں مصروف ہو گئے۔ جناب زینب و بی بی ام کلثوم نے عماریوں کے پردے اٹھا کر باہر دیکھا۔ مدینے کے نواحی علاقے کو دیکھ کر ان کے دل پھٹنے لگے۔ مدینے کی یہی زمینیں تو تھیں جہاں ان کے بابا علی ابن ابی طالب محنت مشقت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنوں اور غیروں کو آب رسانی، شجرکاری اور کھیتی باڑی کے نت نئے طریقے سکھایا کرتے تھے۔ علی ابن الحسین نے اپنی ماں جیسی پھوپھیوں کو روتے دیکھا تو جناب زینب کے قریب پہنچ کر کہا، پھوپھی اماں، ہم اپنے گھر لوٹ آئے ہیں۔ جناب سید سجاد کی آواز شدت غم سے بھر آئی ہوئی تھی۔ پھوپھی اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ سے بس ایک درخواست کروں گا۔ آپ کے دل پر جو گزر رہی ہے اس کا اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی ضبط سے کام لیجیے گا۔ امام نے اپنی آنکھوں پر رومال رکھتے ہوئے کہا اور مزید کچھ کہے بغیر بشیر ابن جزلم کی طرف چلے گئے جو خیموں کے اندر فرش بچھوا رہا تھا۔ بشیر، تمہارا باپ شاعر تھا نا؟ کیا تم بھی شعر کہتے ہو؟ آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ آپ کی دعا سے اکثر میں بھی اشعار کہہ لیتا ہوں، بشیر نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر جاؤ، اپنے اشعار کے ذریعے مدینے والوں کو ہمارے اس لٹے ہوئے قافلے کی آمد کے بارے میں جا کر بتاؤ۔ امام نے رومال سے اپنی آنکھوں کو پونچھا۔ امام علیہ السلام کی یہ بات سن کر بشیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنی آستین سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ مزید کچھ کہے بغیر ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مدینے کی گلیوں تک جا پہنچا۔ اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے راہگیروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ روضہ رسول کے قریب پہنچ کر بشیر نے اپنے گھوڑے کو ٹھہرایا اور چیخ چیخ کر اپنے اشعار پڑھنے لگا۔ ارے یثرب والو، سکون سے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ حسین بن علی شہید کر دیے گئے، اٹھو اور آنسو بہاؤ۔ حسین کا جسم کربلا میں خون آلود پڑا ہے اور ان کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کر کے شہر شہر گھمایا گیا ہے۔ حسین کا بیٹا اپنی پھوپھیوں، ماؤں، بہنوں اور بیواؤں کے ساتھ شہر سے باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ میں اسی کی طرف سے تمہیں اس کے آنے کی خبر دینے آیا ہوں۔ بشیر اپنے اشعار پڑھتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ جا رہے تھے۔
اس کی آواز کچھ دیر اسی طرح گونجتی رہی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بازار بند ہونے لگے، گھروں کے دروازے کھلنے لگے اور بشیر کے ارد گرد کا سارا راستہ عورتوں، بچوں اور مردوں سے بھر گیا۔ عورتیں ماتم کر رہی تھیں، مرد چیخیں مار رہے تھے اور بچے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ہر طرف ایک کوہرام برپا تھا۔ بشیر کی آواز ہائے حسین کی درد بھری آوازوں میں دب کر رہ گئی تھی۔ اسی ہجوم میں کسی نے بشیر کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھینچی تو بشیر نے نیچے دیکھا، یہ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اے حسین کی سنانے والے، تو نے ان کی شہادت کی خبر سنا کر ہمارے غموں کو تازہ کر دیا۔ میری آنکھیں فرزند رسول اور اللہ کے ولی کے بیٹے پر آنسو بہا رہی ہیں، جو اپنے گھر اور خاندان سے بہت دور غربت کے عالم میں قتل کر دیا گیا۔ بچی کی باتیں سن کر بشیر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا یہ بچی حسین بن علی کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے۔ اس نے بچی کو پرسہ دیا تو بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے روتے روتے سر اٹھایا۔ اللہ تم پر رحم کرے، تم ہو کون؟ بچی نے پوچھا۔ میں بشیر ابن جزلم ہوں، میں کربلا کے مظلوم قیدیوں کے قافلے کو مدینے تک پہنچانے آیا ہوں، بشیر نے جواب دیا۔ بچی اس کی بات سن کر روتی ہوئی ہجوم میں گم ہو گئی۔ بشیر نے اپنے گھوڑے کی باگیں اٹھائیں اور روضہ رسول کی طرف بڑھنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر تو سانحہ کربلا کے فوراً بعد ہی مدینے تک پہنچ گئی تھی۔ آج ان کے اہل بیت کی آمد کی خبر آئی تو مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ مختلف گلیوں اور محلوں سے مرد، عورتیں اور بچے روتے ہوئے ننگے پاؤں شہر کے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ بشیر روضہ رسول کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اتر گیا۔ اس نے بیرونی دروازے پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کو سلام کیا، انہیں ان کے بیٹے کا پرسہ دیا اور دوبارہ گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ باہر نکلنے والے راستے پر بے شمار مرد، عورتیں اور بچے دیوانوں کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ بشیر جب دوبارہ قافلے تک پہنچا تو علی ابن الحسین کے خیمے کے ارد گرد مدینے والوں کا بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ قیدیوں کی حفاظت بشیر کے ذمہ داری تھی، اس لیے اس نے تیزی سے امام علیہ السلام کے خیمے تک پہنچنا چاہا، مگر اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ آخر وہ گھوڑے سے اتر گیا اور ہجوم کو چیرتا ہوا امام علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچا۔ ہر طرف آہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ عورتیں اور مرد بے اختیار ہو کر رو رہے تھے اور اپنے سروں کو پیٹ رہے تھے۔ بشیر نے دیکھا کہ علی ابن الحسین کا بیٹا دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر زمین پر ایک مسند بچھا رہا ہے۔ اسی وقت خیمے کا پردہ اٹھا اور امام زین العابدین علیہ السلام آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ مدینے کے لوگوں کو دیکھ کر شدت گریہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مدینے کے مردوں، عورتوں اور بچوں نے امام کو دیکھا تو ڈھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ وہ اپنے چہروں اور سروں کو پیٹ رہے تھے اور ماتم کی آوازوں سے زمین اور آسمان لرزتے محسوس ہو رہے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 394، باب شروع ہو رہا ہے 26واں، عنوان ہے یا حسین یا حسین۔ جناب زینب دشمنان اسلام کے سامنے تو جرأت و ہمت کی چٹان بنی رہی، لیکن نانا رسول اللہ کے روضے پر آئیں تو چھوٹی سی بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ مدینے کے باہر کا میدان اس وقت قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مدینے کے لوگ اپنے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کے نوجوان بیٹے علی ابن الحسین کو دیکھتے اور ڈھاڑیں مار مار کر رونے لگتے۔ انہیں وہ زمانہ یاد آتا جب حسین کا یہ بیٹا اپنے باپ، چچا اور دوسرے بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ اپنی ماں شہربانو کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، جو اس بیٹے کی ولادت کے چند دنوں بعد ہی انتقال کر گئی تھیں۔ اسے ماں کا سارا پیار اپنی پھوپھی زینب ہی سے ملا تھا۔ آج اس کے بزرگوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا جو اسے دلاسا دے یا اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ یہ نوجوان اس کم عمری کے باوجود اپنے بچے کھچے خاندان کا سہارا بنا ہوا تھا، ایک ایسے خاندان کا سہارا جس کے مرد قتل کر دیے گئے تھے، لڑکے ذبح کر دیے گئے تھے، حتیٰ کہ 6 ماہ کے بچے تک کو ظالموں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اب اس خاندان میں صرف بیوائیں تھیں یا یتیم بچے۔ ان سب کی ذمہ داریاں حسین بن علی کے اس نوجوان بیٹے کے سر پر آ گئی تھیں، جسے اللہ رب العالمین نے 22-23 برس کی عمر میں زمین پر اپنے خلیفہ اور رسول اللہ کے جانشین کے طور پر منتخب کیا تھا، جو اس وقت پرسہ دینے والوں اور درد و غم کی شدت سے ماتم کرنے والوں کے ہجوم میں گھرا ہوا صبر و ضبط کی لازوال تصویر بنا فرش عزا پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نوجوان نے جس صبر و شکر کا
مظاہرہ کیا تھا وہ انسان کی طاقت سے بالاتر تو نہیں تھا، لیکن ایسے صبر و شکر کا عملی نمونہ اب تک کوئی انسان پیش کر نہیں سکا تھا۔ سفر کی تھکن، راستے کے گرد و غبار، گردن کلائیوں اور پنڈلیوں کے رستے ہوئے زخموں پر سب سے بڑھ کر اپنے عزیزوں کی جدائی کے غم کی وجہ سے سید الساجدین کا چہرہ کملائے ہوئے پھول کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آپ کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو چکی تھیں اور سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ رونے والوں کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ خیمے کے اندر پرسہ دینے والی عورتوں کی دردناک چیخیں سینوں کے پار ہو رہی تھیں۔ علی ابن الحسین اپنے رومال سے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنے بیٹے محمد باقر کا ہاتھ تھام کر اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ آپ کھڑے ہوئے تو رونے والوں کی چیخیں آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت علی ابن الحسین نے اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے اس خداداد طاقت سے کام لیا جس کے ذریعے کثرت اور طاقت کے غرور میں ڈوبی ہوئی یزیدی فوج کربلا کے میدان میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا خطبہ سننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جس طاقت نے کوفے کے بازاروں میں ناچتے ہوئے وحشی درندوں کو دم بخود کر دیا تھا، اور جس خدائی طاقت نے فوجوں، لشکروں اور محلوں والے یزید کے دربار میں جشن فتح منانے والے درباریوں کو کچھ دیر کے لیے ساکت مجسموں میں تبدیل کر دیا تھا، ایسے مجسمے جو صرف سن سکتے تھے۔ علی ابن الحسین نے اپنے ہاتھ بلند کیا تو جو شخص جہاں تھا اسی جگہ بیٹھ گیا۔ رونے والوں کی چیخیں دم توڑ گئیں، ہجوم کی افراتفری ختم ہو گئی۔ اب جو جہاں تھا خاموش تھا۔ علی ابن الحسین کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا اور آنسو بہائے جا رہا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک بادلوں کی اوٹ سے طلوع ہوتے ہوئے پورے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ آپ نے رومال سے اپنے آنسوؤں کو خشک کیا اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے ہجوم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگاہ دوڑائی اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جو رحمان و رحیم، یوم جزا کا مالک اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ بظاہر وہ اتنا دور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آسمان کی بلندیوں میں ہے، لیکن در حقیقت اتنا قریب بھی ہے کہ سرگوشیاں تک سن لیتا ہے۔ عظیم کام، زمانے میں رونما ہونے والے بڑے بڑے حادثات و واقعات، مصیبتوں کی شدت اور درد و غم کے ان اذیتناک دنوں میں بھی ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تکلیفوں کی انتہا ہو، پریشانیوں کی شدت ہو یا دردناک مصیبتیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا مشکلات کی آندھیاں چلیں، ہم ہر حال میں اپنے مالک اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ علی ابن الحسین کے لہجے میں ایسی عاجزی اور شکر گزاری تھی کہ زندگی کی معمولی مشکلات پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے اور چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بے صبری دکھانے والے لرز کر رہ گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی۔ وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کیسی بے صبری دکھاتے ہیں، مصیبتوں میں ہم کس طرح اللہ کے بے شمار احسانات کو بھول کر اپنی قسمت کا رونے لگتے ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف میں اللہ سے طرح طرح کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک یہ نوجوان ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے سارے گھر کو لٹا کر اپنے عزیزوں کی جدائی کے زخم دل میں چھپائے، اپنے خاندان کی خواتین کو بے مخنہ چادر بھرے بازار میں دیکھ کر اور قید خانے کی بدترین اذیتیں برداشت کرنے کے بعد بھی اپنے مالک اللہ جل شانہ کا شکر ہی ادا کر رہا ہے۔ یہ باتیں سننے والوں کے ذہن میں آئیں تو ان کی آنکھیں اللہ کی شکر گزاری اور علی ابن الحسین کی مظلومیت پر آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ علی ابن الحسین کی آواز میدان کے سناٹے میں ہر طرف گونجتی پھیلتی اور ساری فضا کو سوگوار کرتی جا رہی تھی۔ آپ مدینے کے رہنے والوں کو دین اسلام پر گزرنے والے عظیم حادثے کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ اے لوگوں، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت بڑے مصائب سے آزمایا ہے۔ دین اسلام ایک بہت بڑے نقصان سے گزرا ہے۔ نواسۂ رسول ابو عبداللہ حسین اور آپ کے خاندان والوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کے خاندان کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر کے شہروں بازاروں میں اس کی نمائش کی گئی۔ یہ ایسی مصیبت ہے کہ اس جیسی مصیبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہتے کہتے علی ابن الحسین کی آواز بھرانے لگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سننے والوں کے سینے شدت غم سے پھٹنے لگے تھے۔ علی ابن الحسین کہہ رہے تھے، اے لوگوں، نواسۂ رسول کی شہادت سے کون ایسا ہے جو خوش ہو سکے؟
اور کون سی آنکھ ہے جو اپنے آنسوؤں کو روک سکے۔ حسین کی شہادت پر 7 آسمانوں نے آنسو بہائے، سمندر کی موجوں نے آپ پر گریا کیا، زمینیں ان کے غم میں روئیں، درختوں کی شاخیں، سمندروں کی مخلوق، اللہ کے فرشتے اور آسمانوں میں رہنے والے حسین کی شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اے لوگو، ہم اہل بیت کے ساتھ ایسا حقارت آمیز سلوک کیا گیا جیسا سلوک یہ لوگ ترکی یا کابل سے لائے جانے والے غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم نے کوئی جرم کیا تھا یا ہماری وجہ سے دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچا تھا۔ ایسے دردناک مصائب تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی نہیں گزرے، حالانکہ ان کے دشمن کافر و مشرک تھے، جبکہ حسین اور ان کے اہل بیت پر ظلم ستم کرنے والے بظاہر مسلمان تھے۔ اللہ کے رسول نے تو اپنی امت کو ہمارے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا۔ اگر اللہ کے رسول ہمارے ساتھ حسن سلوک کے بجائے ہم سے بدسلوکی اور جنگ کرنے کا بھی حکم دیتے، تب بھی یہ لوگ ہم پر اس سے زیادہ اور کیا ظلم کر سکتے تھے۔ بہرحال ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، ہم فقط اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ علی بن الحسین اپنا رومال اپنے چہرے پر رکھ کر خاموش ہو گئے۔ آپ کا پورا جسم شدت غم سے لرز رہا تھا۔ روتے چیختے اور اپنے سر اور سینے کو پیٹتے ہوئے لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو امام وقت کے قدموں کو چھونے، آپ کے قریب ہونے اور آپ کو پرسہ دینے کے لیے آپ کے گرد جمع تھا۔ ادھر خیمے کے اندر جناب کلثوم اور جناب زینب پرسہ دینے والی عورتوں میں گھری ہوئی تھیں۔ مدینے کی عورتیں اپنا سینہ پیٹ رہی تھیں اور ان کے ساتھ آنے والے بچے مسلسل روئے جا رہے تھے۔ آہ و بکا کی ان آوازوں سے سارا خیمہ لرز رہا تھا۔ ہماری جانیں آپ پر نثار ہوں، آپ اپنے گھر چلیے، مدینے کی عورتیں جناب زینب سے کہہ رہی تھیں۔ قافلہ حسینی کی خواتین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ مدینے کے بچوں نے اپنے ہم عمر بچوں کو گھیر رکھا تھا، وہ خاندان اہل بیت کے بچوں کو دیکھ رہے تھے اور روئے جا رہے تھے۔ خیمے سے باہر مدینے کے رہنے والے مرد امام سید الساجدین کے گرد جمع تھے اور آپ سے گھر چلنے کی درخواست کر رہے تھے۔ آقا، اب آپ اپنے گھر چلیے، ہم سب آپ کو لینے آئے ہیں، آپ کی جد کا روضہ آپ کے بغیر ویران ہے۔ ایک بوڑھے نے روتے روتے امام سے عرض کی۔ یہ سن کر جناب سید سجاد نے فوجی دستے کے نگراں بشیر ابن جزلم کو قریب بلایا اور اسے بتایا کہ اب ہم شہر کے اندر جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد قافلہ حسینی نے ہزاروں سوگواروں کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اہل حرم کی خواتین اور چھوٹے بچے اونٹوں اور اماریوں پر سوار ہو گئے۔ ان اماریوں کے ارد گرد مدینے کی عورتیں اور مرد پیدل چل رہے تھے۔ سید الساجدین بھی قافلے کے دوسرے بچوں کو ساتھ لیے پیدل ہی شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں ہر طرف سے آنسو بہاتے ماتمی جلوس نے گھیر رکھا تھا۔ مدینے کی عمارتیں قریب آئیں تو اماریوں سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جناب کلثوم کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر اماریوں کے اونٹ ٹھہرنے لگے۔ جناب کلثوم نے سیاہ چادر اپنے سر پر ڈالی اور اماری کا پردہ الٹا۔ ہوا کی تازہ جھونکے ان کے چہرے سے ٹکرائے۔ مدینے کی ہوا میں دختر رسول کے نوحوں کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ ہوا حسن بن علی کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس ہوا میں رسول اللہ کی سسکیوں کی آوازیں موجود تھی۔ جناب کلثوم کا دل پھٹنے لگا اور آپ نے بے اختیار فریاد کی، اے جد کی مدینے، ہمیں قبول نہ کر، ہم بے شمار حسرتیں اور بے اندازہ غم لے کر آئے ہیں۔ اے شہر مدینہ، ہم تیرے سید سردار کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اے نانا کے شہر، رسول اللہ کو بتا دے کہ ہمیں ہمارے باپ کی شہادت کا غم دیا گیا ہے۔ ہمارے جوان مردوں کے لاشیں میدان کربلا میں سروں کے بغیر پڑے رہے ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ اے شہر مدینہ، رسول اسلام کو بتا دے کہ ہمیں قیدی بنایا گیا اور ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں۔ جناب کلثوم کی فریاد اور ان کی اماری کے گرد موجود عورتوں اور بچوں کی آہ و بکا سے مدینے کے در و دیوار لرزنے لگے۔ جناب کلثوم نے زار و قطار روتے روتے روضہ رسول کی طرف رخ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں فریاد کی، اے رسول خدا، آپ کا خاندان صحراؤں میں بے غسل و کفن پڑا رہا، ان مقتولوں کے جسم سے کپڑے تک نوچ لیے گئے،
نانا جان آپ کے حسین کو ان لوگوں نے ذبح کر ڈالا اور ہمارے معاملے میں آپ کے رشتے تک کا خیال نہ کیا۔ نانا جان کاش آپ اپنی بیٹیوں کو اس وقت دیکھتے جب انہیں رسیوں میں باندھ کر اونٹوں پر سوار کرایا جا رہا تھا۔ نانا جان ہمیں قیدی بنا کر کوفہ و شام تک شہر شہر ہماری نمائش کی گئی۔ نانا جان آپ ہی تو ہمارے رکھوالے تھے، آپ دنیا سے کیا گئے کہ دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے۔ یہ کہتے کہتے جناب ام کلثوم کی ہچکیاں بن گئیں۔ اماری کے گرد کھڑی ہوئی عورتیں اور بچے شدت غم سے بے اختیار ہو کے اپنے سروں کو پیٹنے لگے۔ جناب ام کلثوم نے جنت البقیع کے قبرستان کی طرف رخ کر کے اپنی پیاری اماں جان کو پکارا۔ ماں فاطمۃ الزہرا، کاش میدان کربلا میں عصر کے وقت اپنے بیٹے حسین کی شہادت کے بعد اس کے خیموں کے لٹنے کا منظر آپ نے دیکھا ہوتا، اور کاش اس وقت آپ اپنی بیٹیوں کی پریشانی دیکھتی۔ اماں، کاش اس وقت آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی حالت دیکھتی کہ اسے کس طرح نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اماں جان، کاش آپ اپنی بیٹیوں کو میدان کربلا کے اندھیروں اور کوفہ اور شام کے قید خانوں میں راتوں کو جاگتی دیکھتی کہ کس طرح جاگ جاگ کر ان کی آنکھیں ابل گئی تھیں۔ اماں، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اگر آپ زندہ رہتیں تو ہم پر پڑنے والی مصیبتوں کو دیکھ کر قیامت تک ماتم کرتیں۔ پھر جناب ام کلثوم نے اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کیا، جنہیں کئی برس پہلے دشمنان اسلام نے زہر دے کر شہید کر دیا تھا اور جن کی قبر مبارک جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھی۔ جناب ام کلثوم نے انہیں پکارا، اے بھائی حسن، آپ کے بھائی حسین اور ان کے عزیزوں اور دوستوں کو شہید کر دیا گیا۔ بھائی، آپ کا پیارا بھائی آپ سے بہت دور کربلا کے ریگزار میں دفن کیا جا چکا ہے۔ بھائی، کاش آپ وہ منظر دیکھتے جب حسین کے خیموں کو لوٹنے کے بعد آپ کی بچیاں خود کو بچانے کے لیے بدحواسی کے عالم میں ریتیلے میدان میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھیں اور یزیدی لشکر کے گھڑ سوار ان کے پیچھے اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ بھائی حسن، آپ وہ منظر دیکھتے جب کربلا کے میدان میں آپ کے گھر کی محترم خواتین کو بے مقنع اور چادر زبردستی اونٹوں پر سوار کرایا جا رہا تھا۔ سکینہ اس وقت گرمی کی شدت سے بے حال تھی اور خوف کے عالم میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی، رب العالمین ہماری مدد فرما، رب العالمین ہماری مدد فرما۔ یہ فریاد کرتے کرتے جناب ام کلثوم کی آواز جواب دے گئی اور مدینے کی گلیاں نوحوں اور ماتم کی آوازوں سے لرزنے لگیں۔ ماتم کرنے والوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ آج مدینے کے مسلمانوں پر بے کسی، مجبوری، احساس عدم تحفظ اور درد و غم کی وہی کیفیت طاری تھی جو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے دن ان کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ سوگواروں کا قافلہ روضہ رسول کے قریب پہنچا تو سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تھا۔ شام کے سائے ماحول کی اداسی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ہر ایک دل گہری افسردگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جناب زینب بنت علی روضہ رسول کے دروازے پر پہنچی تو صبر و ضبط کی تصویر بنی ہوئی تھی، لیکن جب ان کی نظر قبر رسول پر پڑی تو صبر اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ 1.5 سال میں ان پر کیا کیا قیامت گزر گئی تھی۔ ان کا پورا خاندان دین اسلام پر قربان ہو چکا تھا۔ باپ، بیٹے، بھتیجے، بھانجے سبھی ان سے بچھڑ چکے تھے۔ ان کے پیارے بھائی حسین کو تو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا تھا۔ بھائی کی لاش ان کے سامنے گھوڑوں کی سموں سے پامال کی گئی تھی۔ چھوٹے بھائی عباس کی خون میں تربتر لاش انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ علی اکبر، اون محمد، علی اصغر، مسلم بن عقیل کے بچے، بڑے بھائی حسن کے نونہال قاسم اور احمد، ابو الفضل عباس کے دونوں بیٹے، یہ سب تو انہی کی گود میں پلے بڑے تھے۔ قسمت نے انہیں کربلا میں وہ وقت بھی دکھلایا کہ یزیدی فوجی ان کے پیاروں کی خاک و خون میں ڈوبی ہوئی بے سر لاشوں پر سے گزر کر انہیں کوفے لے گئے تھے۔ کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد جیسے بے رحم قاتل کے دربار کو اپنے دلیرانہ خطبوں سے لرزا دینے والی اور یزید جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو اس کے پرشکوہ دربار میں حقارت اور نفرت سے مخاطب کرنے والی علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی آج اپنوں میں آئیں تو ان کا دل شدت غم سے پھٹنے لگا۔ 11 محرم سے لے کر شام سے رہائی تک کا سارا عرصہ انہوں نے ظالموں سے لڑتے ہوئے گزارا تھا۔ اس سارے عرصے میں آپ کی تقریر میں علی ابن ابی طالب کی تلوار کی طرح منافقوں کے کلیجوں کو کاٹتی رہی تھی۔
دشمنوں کے مقابلے میں تو وہ جرت اور ہمت کا پہاڑ بنی رہیں، لیکن آج جب اپنے نامنا کی قبر کے سامنے کھڑی تھیں تو ایک چھوٹی سی بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ آپ نے دروازے کی چوکھٹوں کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور زار و قطار روتے ہوئے بس اتنا کہا، نانا جان، میں اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر آپ کو سنانے آئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے آپ کی ہچکیاں بن گئیں۔ چھوٹی بہن ام کلثوم نے آپ کو سہارا دیا۔ جناب زینب کی نظریں نانا کی قبر پر جمی ہوئی تھیں۔ نانا جان، آپ کا وہ بیٹا جو چادر تطہیر میں آپ کے ساتھ تھا کہاں ہے؟ نانا جان، میں سبط خیر الانبیاء کی مرثیہ خاں ہوں۔ نانا جان، آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں سفاکی کے ساتھ بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ نانا جان، اللہ کے فرشتے اور آسمان اس کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ کے اس بیٹے پر صحرا کے درندے تک گریا کر رہے تھے۔ یہ کہتے کہتے جناب زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آپ بلک بلک کر رونے لگی۔ پھر آپ نے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور کہا، لوگوں، میدان کربلا کے شہید پر آنسو بہاؤ، جس کا گلا اس کی پشت گردن کی طرف سے کاٹا گیا۔ اس مقتول پر اس طرح رو جس طرح اس کی ماں فاطمہ زہرا اس کے غم میں روتی ہیں۔ اس پر آنسو بہاؤ جس کے غم میں جنات بھی رو رہے ہیں۔ اس شہید مظلوم پر آنسو بہاؤ جسے مٹی پر ذبح کیا گیا اور اس کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹی میں ملا دیا گیا۔ میری جان قربان ہو جائے اس مظلوم پر جس کی لاش پر گھوڑے دوڑتے رہے۔ میری جان فدا ہو جائے اس زخمی پر جو کسی بستر کے بغیر گرم مٹی پر تڑپتا رہا۔ بیان کرتے کرتے جناب زینب کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے روضہ رسول کے دروازے کو تھامے تھامے زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور روضہ رسول یا حسین کی درد بھری آوازوں سے لرزنے لگا۔ یا حسین کی درد بھری آواز میں روضہ رسول سے نکلیں تو باہر کھڑے ہوئے بوڑھوں، نوجوانوں اور بچوں تک پہنچتے پہنچتے فلک شگاف نعروں میں بدل گئی۔ یا حسین کی نعروں نے بوڑھوں کے خون کی روانی کو تیز کر دیا، نوجوانوں کے بازوؤں پر ظلم سے ٹکرانے کی طاقت و توانائی عطا کی، کمزور عورتوں کے ان کے ذمہ داریوں سے روشناس کرایا اور آنے والی نسلوں کو مستقبل کے یزیدوں سے ٹکرانے کے لیے منصوبہ بندی اور عزم و عمل کے راستوں سے روشناس کرایا۔ یا حسین کی درد بھری آوازوں اور فلک شگاف نعروں نے وقت کے ساتھ ساتھ شہروں قصبوں کو عبور کرنا شروع کر دیا۔ مدینے میں صحابی رسول کے بیٹے عبداللہ نے یزید کی غیر اسلامی حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ کوفے کے محلات کو ریگزار کربلا سے اٹھنے والی انتقام میں خون حسین کی سرخ آندھیوں نے زمین بوس کر دیا۔ مختار ثقفی کی تلوار حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارتی رہی۔ یزید نفسیاتی مریض بن کر قدرت کے دردناک عذاب سے موت کا شکار ہوا۔ کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یزیدی لشکر کا سالار عمر ابن سعد، جس نے رے کے منصوبے کے لالچ کر میں نواز رسول کا خون بہایا تھا، مختار کے ہاتھوں جہنم کا نوالا بن گیا۔ شمر کو مختار ثقفی کے سالار عبداللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قاضی شرع، جس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا، ابراہیم بن مالک اشتر کی تلوار سے اپنے انجام کو پہنچا۔ قاتلان حسین پر زمین کی وسعتیں تنگ ہوئیں۔ یا حسین کے فلک شگاف نعرے اب جغرافیائی سرحدوں کو عبور کر کے ملکوں، قوموں، نسلوں، معاشروں، تہذیبوں، ذہنوں، مکانوں اور زمانوں میں سفر کر رہے تھے اور ہر جگہ ہر زمانے کے یزیدوں کو بے نقاب کرتے جا رہے تھے۔ اب باطل کے لیے حق کی نقاب اوڑھنا ممکن نہ تھا، نہ حق پرستوں کے لیے اسلام کے نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے مکروہ چہروں کو پہچاننا مشکل رہا تھا۔ ابو طالب کے بیٹے اس راہ کی تمام رکاوٹوں کو اپنے لہو کی موجوں سے ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 411۔ باب شروع ہو رہا ہے 27واں اور یہ آخری باب ہے۔ اس کا عنوان ہے سرخ آندھی۔ 16 ربیع الاول سن 66 ہجری کو انتقام خون حسین کی سرخ آندھی نے کوفے میں حرکت کرنا شروع کی تھی اور اس نے بہت جلد کوفے کی ظالم حکومت کا خاتمہ کر کے دارالامارہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سرخ آندھی کا نام تھا مختار ثقفی۔
واقع کربلا کو گزرے 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ نواسے رسول اور ان کے اہل بیت پر یزیدی حکومت نے جو مظالم کیے تھے وہ اب زمانے زد عام تھے۔ کربلا سے مدینے اور کوفے سے شام تک زیادہ تر شہروں قصبوں میں یزیدی حکومت سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ انتقام میں خون حسین کی سرخ آندھی آہستہ آہستہ سارے ملک پر پھیلتی جا رہی تھی۔ یزید ملعون اپنے بدترین انجام تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی فوج کے بڑے بڑے افسر اور کربلا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کے باوفا صاحب اور خاندان رسالت پر ظلم و ستم کرنے والے بہت سے لوگ ابھی زندہ تھے۔ 16 ربیع الاول سن 66 ہجری کو انتقام خون حسین کی سرخ آندھی نے کوفے میں حرکت کرنا شروع کی تھی اور اس نے بہت جلد کوفے کی ظالم حکومت کا خاتمہ کر کے دارالامارہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سرخ آندھی کا نام تھا مختار ثقفی۔ مختار ثقفی کا تعلق قبیلہ بنی ثقیف سے تھا۔ ان کے والد صحابی رسول جناب ابو عبیدہ ابن مسعود تھے اور بہادر سپاہی مانے جاتے تھے۔ ایک روز امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک بچہ کھیل میں مصروف تھا۔ آپ نے لوگوں کو اس بچے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ یہ صحابی رسول ابو عبیدہ ابن مسعود کا فرزند ہے۔ یہ سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے اس بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کلامی کسی کیفیت میں کہا، اے میرے بیٹے، وہ وقت کب آئے گا جب تم ہمارے دشمنوں سے انتقام لوگے؟ 16 ربیع الاول سن 66 ہجری کو وہ وقت آ چکا تھا جس کی پیشن گوئی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ کوفے کی حکومت اب مختار ثقفی کے قبضے میں تھی۔ وہ کوفہ جو کبھی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا شہر خاموشہ بن گیا تھا، یہاں یزیدی گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی تلوار بے شمار مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی، اور جس شہر کی گلی کوچوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاؤں سے مسلسل رسنے والے خون اور اسیران کربلا کے آنسو جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے، اس شہر پر اب مختار ثقفی کی بہادر فوجوں کا قبضہ تھا۔ شہر کے بیرونی راستے سیل کر دیے گئے تھے اور کربلا میں نواسے رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا جا رہا تھا۔ قاتلان حسین میں سے بہت سے لوگ مارے جا چکے تھے، لیکن چند مشہور لوگ ابھی تک کہیں چھپے ہوئے تھے۔ شمر، اسحاق ابن اشعث، سنان ابن انس، عمر ابن سعد اور خولی بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ یہ لوگ ابھی تک کوفے ہی میں کہیں چھپے ہوئے تھے اور حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ کوفے کا ایک سرحدی گاؤں تھا۔ شمر اور سنان ابن انس اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اسی گاؤں کے باہر ایک باغ میں چھپے بیٹھے تھے۔ ایک دن شمر نے ایک مقامی آدمی کو رشوت دے کر گاؤں کی مسجد کے پیش امام کے پاس بھیجا۔ پیش نماز اور مسجد کا مؤذن شمر کا پیغام ملتے ہی وہاں پہنچ گئے۔ شمر نے ان سے کہا کہ وہ 2 ایسے آدمیوں کا انتظام کرے جو شہر کے عام راستوں کی بجائے خفیہ راستوں کے ذریعے شہر سے باہر نکل سکیں۔ شمر ان لوگوں کے ذریعے مدینے میں مصعب بن ابن زبیر کے پاس اپنا پیغام بھیجنا چاہتا تھا۔ پیش نماز نے ایسے 2 آدمیوں کا انتظام کر دیا۔ یہ دونوں افراد چھپتے چھپاتے اس گاؤں سے نکلے اور خفیہ راستے کی طرف بڑھنے لگے۔ مختار ثقفی اور پولیس کے سربراہ عبداللہ بن کامل کو ان لوگوں کی موجودگی کی سن مل چکی تھی۔ عبداللہ بن کامل کے سپاہیوں اور جاسوسوں نے پہلے ہی اس علاقے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ شمر کے قاصد ابھی گاؤں سے نکلے ہی تھے کہ عبداللہ بن کامل کے سپاہیوں نے انہیں روک لیا۔ تفتیش کی گئی تو ان میں سے ایک قاصد نے بتایا کہ وہ خط دینے والے کا نام تو نہیں جانتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ خط ایک انتہائی مکروہ شکل و صورت والے آدمی نے ہمیں دیا ہے، اس کا حلیہ بیان کرو۔ عبداللہ بن کامل نے ڈانٹ کر پوچھا، اس کی ناک چپٹی ہے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، رنگت سیاہ اور چہرے اور جسم پر برس کے سفید داغ ہیں۔ وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو کے بھپکے اٹھنے لگتے ہیں، ایک قاصد نے بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ شخص شمر ذیل جوشن کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی نے میرے آقا و مولا کا سر مبارک ان کی گردن سے جدا کیا تھا۔ عبداللہ بن کامل کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اس کا دل شمر کو موت کے گھاٹ اتارنے کو بے تاب تھا۔
ان لوگوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر ساتھ لے چلو، یہ لوگ شمر کا پتہ بتائیں گے۔ عبداللہ بن کامل نے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے کہا۔ ان دونوں قاصدوں کو بھی گھوڑوں پر بٹھا لیا گیا اور مختار ثقفی کا یہ فوجی دستہ گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ شمر اور اس کے ساتھی باغ کے گھنے حصے میں چھپے ہوئے تھے کہ اچانک انہیں ہر طرف سے گھیر لیا گیا۔ عبداللہ بن کامل کے سپاہیوں کے فلک شگاف نعروں سے سارا باغ گونج رہا تھا۔ تلواروں کی سنسناہٹ اور گھوڑوں کی ٹاپوں کو سن کر شمر اتنا بدحواس ہوا کہ بے اختیار تلوار کھینچ کر باہر نکل آیا، لیکن خیمے کے باہر موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عبداللہ بن کامل کے ایک سپاہی نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ شمر کو چیخنے تک کی مہلت نہ ملی۔ اس کا لمبا مکروع جسم کٹے ہوئے پیڑ کی طرح زمین پر گر کر بے حرکت ہو گیا۔ تلوار کے وار نے اس کے سر کو پیشانی تک 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں سنان ابن انس، اسحاق بن اشس، حارث بن عروہ اور دوسرے قاتلان حسین بھی تلواریں سوت کر باہر نکل آئے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ قتل کر دیے گئے یا انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں سنان ابن انس بھی شامل تھا۔ اسے جب شہر میں لایا گیا تو ہر شخص اس کے منہ پر تھوک رہا تھا۔ اس قاتل حسین سے عوام کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ مشتعل ہجوم نے اسے پولیس کے سپاہیوں سے چھین لیا اور اپنی تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اسحاق ابن اشس بھی زندہ گرفتار ہوا تھا۔ اسے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ اسحاق ان 9 ملعونوں میں سے تھا جنہوں نے مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ یہ شخص مختار ثقفی کے نائب عبداللہ بن کامل کا سالہ تھا۔ عبداللہ بن کامل نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ حسین علیہ السلام کے کسی قاتل کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ قریبی رشتہ داری کی وجہ سے عبداللہ کچھ دیر تک کشمکش کے عالم میں رہا۔ آخر انہوں نے جناب مختار ثقفی سے کہا، میں اسحاق کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اس کے جرم کی سزا آپ اپنے دوسرے کسی غلام سے دلوائیں۔ آخر مختار ثقفی کے ایک غلام نے اسحاق ابن اشس کا سر اڑا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن کامل اپنے گھر گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اس کا مہر دے کر طلاق دے دی اور دوبارہ قاتلان امام حسین کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ اس سلسلے میں بعض تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اسحاق اور مزید 9 افراد جنہوں نے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے تھے، ان سب کو زمین پر لٹا کر ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ جیسا ظلم انہوں نے کیا تھا ویسے ہی سزا بھی دی گئی۔ عمر ابن سعد جو کربلا میں لشکر یزیدی کا سپہ سالار تھا، ابھی تک ہاتھ نہیں آیا تھا۔ عمر ابن سعد ہی وہ شخص تھا جس کی سفارش پر ابن زیاد نے جناب مختار ثقفی کو قید خانے سے رہا کیا تھا۔ عمر ابن سعد جناب مختار ثقفی کا بینوئی تھا۔ اسحاق ابن اشس کے قتل ہونے کے بعد مختار ثقفی نے عبداللہ ابن کامل سے کہا، آج تمہارا ایک عزیز قتل ہوا ہے اور کل میں اس شخص کو موت کے گھاٹ اتاروں گا جو میرا عزیز ہے۔ جناب مختار کا اشارہ عمر ابن سعد کی طرف تھا۔ آپ جانتے تھے کہ عمر ابن سعد نے انہیں آزاد کرایا تھا اور یہ مختار ثقفی پر اس کا ایک ذاتی احسان تھا۔ اس نے نواس رسول کو قتل کر کے جو عظیم گناہ کیا تھا، مختار ثقفی اس گناہ پر اسے معاف نہیں کر سکتے تھے۔ اگلے دن عمر ابن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ سپاہیوں نے مختار کو اطلاع دی کہ عمر ابن سعد گرفتار ہو گیا ہے۔ جناب مختار نے اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کیا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ جا کر امام مظلوم کے اس قاتل کا سر اس کے تن سے جدا کر دو۔ اس طرح حکومت کی لالچ میں نواس رسول کا بھوکا پیاسا شہید کرنے والا یہ لالچی انسان بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ انتقام خون حسین کی یہ سرخ آندھی 21 ربیع الاول سن 66 ہجری سے 15 رمضان سن 67 ہجری تک اسی طرح چلتی رہی۔ اس عرصے میں کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل ہونے والے زیادہ تر سفاک درندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آخر میں نتیجہ ہے اور اس کا عنوان ہے کون جیتا کون ہارا۔ حق و باطل کے اس مارکے میں بظاہر 10 محرم سن 61 ہجری کو نماز فجر سے شروع ہو کر نماز عصر کی ابتدائی ساعتوں میں ختم ہو گیا۔ کون جیتا اور کون ہار گیا اس کا اندازہ نتائج سے لگایا جا سکتا ہے۔ یزید چند گھنٹوں کی اس جنگ کو بظاہر جیت گیا تھا، لیکن طول تاریخ میں اس جیسے یزیدوں کی مسلسل حکومت کے باوجود اس کا نام گالی بن کر رہ گیا۔ اس کی نسل فنا ہو گئی، قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج کوئی شخص اس سے رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں۔
حسین علیہ السلام کی قبر مبارک جس کا نام و نشان مٹانے کی بھرپور کوششیں کی گئیں آج مرجع خاص و عام ہے۔ یہاں 24 گھنٹے دن نکلا رہتا ہے اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ساری دنیا سے آنے والے ہزاروں لوگوں لاکھوں افراد روضہ سید الشہداء کا طواف نہ کر رہے ہوں۔ شمع امامت کے لاکھوں کروڑوں پروانے جو اس قبر مبارک سے دور افتادہ ملکوں میں رہتے ہیں، وہ ہر نماز کے بعد اپنے اپنے ملک، شہروں، بستیوں اور گھروں میں روضہ سید الشہداء کی طرف رخ کر کے اپنے سید و سردار کو سلام میں عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بظاہر ہارنے والے کی ابدی فتح کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج حسین علیہ السلام کا نام دنیا کی رونق ہے۔ ان کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے جس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں اور جڑیں زمین کی گہرائیوں تک اتری ہوئی ہیں۔ کرۂ ارض کے گوشے گوشے میں رات دن لاکھوں مرتبہ بلند ہونے والی اللہ اکبر کی صدائیں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اس جنگ کو جیتنے والے کے نام کا اعلان کرتی ہیں۔ آج کرۂ ارض پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب لاکھوں انسان کہیں نہ کہیں جھوٹے خداؤں سے بیزاری، اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرتے ہوں۔ ایک شہر میں نماز تمام نہیں ہوتی کہ دوسرے شہروں کے لوگ اللہ کے وجود کی گواہی دینے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور یوں سلسلہ پورے کرۂ ارض پر دن اور رات اسی طرح جاری رہتا ہے۔ حسین کی بہن علی ابن ابی طالب جیسے خدا پرست کی بیٹی زینب، جسے اہل شام رسیوں سے باندھ کر قیدیوں کی طرح دربار شام میں لائے تھے، آج دمشق میں آسودہ خاک ہے، اور اس کے غلام اور کنیزیں اپنی شہزادی کے روضے کے طواف کے لیے دنیا بھر سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو بچانے والے اپنے خدائی لشکر کے سید و سردار کو اس کی عظیم قربانی کا کیا اجر عطا کیا، اس کا احاطہ کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، لیکن اس کا کسی قدر اندازہ انعامات سے کیا جا سکتا ہے جو کائنات کے مالک نے حسین علیہ السلام کو اس دنیا میں عطا کیے۔ اسلام کے دشمنوں نے فرات کا گدلا پانی بند کر دیا تھا۔ حسین اور اس کے بچوں پر تو محرم کے دنوں میں آج ساری دنیا گھوم کر دیکھیں کتنا شفاف، پاکیزہ، خوشبودار اور ٹھنڈا پانی حسین اور ان کے بچوں کے نام وقف ہو گیا ہے۔ دشمن کے ظلم کی وجہ سے حسین کا 6 ماہ کا بچہ دودھ سے محروم ہو گیا تھا، تو آج دنیا بھر میں اس بچے کے نام پر دودھ کی نہریں جاری ہیں۔ دشمنوں نے حسین کی بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی تھیں، تو آج ملت اسلامیہ کے کروڑوں عورتوں نے ان چادروں کا اپنا حصار بنا لیا ہے۔ حق کا پرچم بلند کرنے پر حسین کا بازو کاٹ دیا تھا۔ دشمنوں نے تو دریائے فرات کے کنارے گرنے والے اس پرچم کو اب لاکھوں نوجوانوں نے اٹھا لیا ہے۔ دشمنان اسلام اب اگر ان لاکھوں بازوؤں کو کاٹیں گے تو آنے والے زمانوں میں کھربوں بازو اس پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ عاشور کے دن اسلام کے دشمنوں نے حسین کی نماز پڑھنے والے، قرآن کو سینوں میں بسانے والے، رکوع اور سجود میں راتیں بسر کرنے والے تمام ساتھیوں کو مار ڈالا تھا، تو آج نمازوں کے وقت زمین کے چپے چپے پر گونجتی اذان کی آوازیں، نوجوانوں سے چھلکتی مسجد میں نماز شب کے لیے جاگتے لوگ، تلاوت میں مصروف بوڑھے اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک سفر کرتے عزاداری کے عظیم الشان جلوس، اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حسین علیہ السلام کے تھوڑے سے ساتھیوں کے بدلے میں انہیں ایک پوری قوم عطا کر دی ہے۔ ایسی باعمل، مستعد، بہادر اور نڈر قوم جو آج کے یزیدوں سے اچھی طرح نمٹنا جانتی ہے۔ بس اس قوم کو کسی کا انتظار ہے۔ جس دن یہ انتظار ختم ہوا، اس دن یزیدیوں کو نہیں، ان کے ازلی سرپرست کو بھی کرۂ ارض میں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ خدا کا صد شکر ہے کہ لہو کی موجیں اپنے اختتام کی طرف بڑھ گئیں، اور پروردگار کا احسان اور لطف و کرم کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ اسے اپنے پورے خلوص کے ساتھ بیان کریں۔ پروردگار ہمیں، ہمارے مرحومین کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔